ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ سب سے بڑا عابد شخص کون ہے، سب سے بڑا زاہد کون ہے، سب سے بڑا متقی کون ہے۔ صحابہ کے سوالات اللہ کے رسول سے کرنا ہماری بہت ساری جھنجھٹیں دور ہو گئی ہیں، اور یہ سیرت کی کتابیں پڑھنا، صحابہ کی زندگی پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کبھی کبھار معاشرے میں کسی کو جنتی کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو جہنمی کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو گناہگار کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو عابد کہا جاتا ہے، کسی کو متقی کہا جاتا ہے، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں اپنی طرف سے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں سب سے بڑا زاہد کون ہے اور سب سے بڑا متقی کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 نشانیاں بتائیں کہ جس کے اندر یہ 4-5 نشانیاں پائی جائیں تو یہ سب سے بڑا متقی بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو قبر کی بوسیدگی اور قبر کی حالت کو نہ بھولے اور دنیا کو ضرورت سے زیادہ اس کی زیب و زینت اس کو چھوڑ دے، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جو باقی رہنے والی زندگی ہے اس کو فنا ہونے والی زندگی پر ترجیح دے۔ چوتھا آپ نے فرمایا کہ جو کل والا دن ہے اس کو اپنی زندگی کا شمار مت کرے۔ پانچواں آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مردوں کی فہرست میں شامل رکھا کرے۔ 5 باتیں، یہ 5 نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی کہ جو قبر کی حالت کو نہ بھولے۔ زندگی میں ہیں ہم خوبصورت، مال و متاع، ہٹو بچو، عہدے، مال، چیزیں، فراوانیاں، ہلکا سا چھینٹا وہ بھی اپنے کپڑوں پہ ہم برداشت نہ کریں، کوئی ہلکی، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے عہدے سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، منو مٹی کے نیچے وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو زندگی میں بڑا شاہانہ زندگی گزار رہا تھا تو لہذا مجھے اب مٹی کے نیچے مت دفن کرو، مجھے ایسے ہی رہنے دو۔ کوئی بھی ہو، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ کی سنت مبارک تھی۔ آپ قبرستان میں جمعہ کا دن اب تشریف لے کے جایا کرتے تھے، صرف عبرت کے طور پر۔ حضور کو کیا ضرورت تھی ان باتوں کی؟ امت کی تعلیم کے لیے ایسا کیا۔ ہماری زندگی میں سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور ایک سال میں ہم کچھ ایام مخصوص کر لیتے ہیں قبر میں جانے کے لیے، قبرستان میں جانے کے لیے، کہ یہ ایام مخصوص ہیں، ان دنوں میں ہی اپنے اقربا، رشتہ داروں، والدین، بزرگ یا جو بھی ہے نہیں، آپ ہفتے میں ایک دن رکھیں اور وہ ٹائم ہو بغیر بس اچانک جائیں، صرف ادھر گھومیں اور چند لمحے سوچیں کہ کس گھڑی میں نے ان کا جو ہے وہ پڑوسی بننا ہے اور میں نے یہاں پہ آنا ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا،
کوئی وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے جنتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا کئی دفعہ کہا تو جنتی، تو جنتی، تو جنتی۔ آپ حضرات میں سے جو گئے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، تو وہاں پہ جا کر دیکھیں آپ کہ جنت البقیع کی جو قبرستان ہے وہ کس حالت میں ہے۔ وہاں تو فاطمہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سیدۃ فاطمہ نساء اہل الجنہ، کہ جنت کی عورتوں کی سردار بھی وہاں پہ آرام فرما رہی ہیں، کوئی نام و نشان نہیں، کوئی وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی جگہ کو 3 مرلے 2 مرلے ایسے کر لوں تاکہ باقی پتہ چلے یہ فلاں کی خبر نہیں، بالکل نام و نشان ختم۔ اور ایک خاموش میسج دے دیا اللہ نے امت کو قیامت تک کے لیے، یہ نام و نشان صرف زندگی میں ہے، جب مر جاؤ تو تمہارے نام و نشان ختم ہو جانے چاہیے، اور تمہارا نام و نشان، تمہارا مقام، تمہارا رتبہ، تمہاری عزت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کو علم ہو کہ یہ بندہ میرا آ گیا ہے، پھر مٹی کے تلے چلے جاؤ، مٹی سے اوپر ہو، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن تشریف لے کے جاتے تھے، اور ہر قبر پھر آپ بسا اوقات آپ کچھ ارشاد بھی فرما دیتے تھے، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی رہتے تھے اور کچھ لمحہ وہاں ٹھہرتے اور واپس آ جاتے دعا پڑھ کے۔ اب قبرستان کی جو بوسیدگی ہے، لاچارگی، کوئی آواز نہیں، اور کس عالم میں وہ لوگ آرام کر رہے ہیں، تو کبھی کبھار اگر کوئی تکبر کا ہلکا سا شائبہ آ جائے نا، وہ تھوڑا سا غصہ آنے لگے، یا تھوڑا سا یہ آنے لگے کہ میں نے جو کر لیا بس اور تو وہ کر نہیں سکا، تو اس کا علاج دنیا کی کوئی میڈیسن نہیں ہے، اس کا سب سے بڑا علاج انجیکشن میڈیسن یہ ہے کہ تم قبرستان میں جایا کرو، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اندر صاف ہو جائے گا، پتہ نہیں یار کب ہو جانا۔ میری جہاں رہائش ہے، ایک بڑا خوبصورت نوجوان، ریحان نام اس کا تھا، 20 دن پہلے ٹیومر ڈکلیئر ہوا، 20 دن پہلے صرف، حافظ قرآن، اور کھیلتا، کرکٹ کھیلتا، نماز پڑھتا، سارا 20 دن کے بعد ڈکلیئر ہوا، آپریٹ ہوا، سارا کچھ، کل ڈیتھ ہو، 3 بچوں کا باپ۔ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، اس لیے اپنے اعمال پھونک پھونک کے رکھا کرو، کردار کو ٹھیک رکھو، گفتار کو ٹھیک رکھو، نامعلوم کس وقت سانس بند ہو جائے۔ اعمل لقدرک، کہ آپ دنیا کے لیے اتنا عمل کرو کہ جتنا تم نے رہنا ہے یہاں۔ اور یہ مجھے بتائیں کہ کس بندے کے پاس گارنٹی ہے کہ میں نے 20 سال رہنا ہے، میں نے 40 سال رہنا ہے، میں نے 60 سال رہنا ہے، میں نے 70 سال رہنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ کتنا عرصہ رہنا، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی گزرے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جو عمر تھی وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھی۔ قرآن کہتا ہے 950 سال زندگی بتائی ہے قرآن نے، 950 سال نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب فوت ہوئے تو اللہ نے پوچھا بتاؤ نوح کیسی زندگی گزری، دنیا کو کیسے پایا؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے دنیا کو ایسے پایا کہ جیسے ایک کمرہ ہو، اس کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے سے نکل کے بس دنیا تک،
950 سال کے بارے میں ریمارکس کیا ہے، کومنٹس کیا ہیں کہ ایسے کہ جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ اور جس آدمی کی 60-70 سالہ زندگی ہو اور وہ دنیا کے موج مستیوں میں لگا ہو اور لمبی لمبی چوڑی چوڑی پلاننگیں بنا رہا ہو، اور اوپر سے کیا آواز آ رہی ہو، کیا اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہو۔ اس ایک آدمی نے نا بہت بڑا محل بنایا اور اس نے اعلان کر دیا شہر بھر میں کہ بھائی اس میں کوئی اگر عیب ہے نا تو وہ مجھے آ کر کو بتاؤ۔ جو بندہ بھی جاتا وہ کہتا نہیں جی کوئی عیب نہیں، بہت خوبصورت ہے، لاجواب ہے، اس کی باؤنڈری والا ہے، اس کے ہر بندہ تعریفوں کے پل باندھے۔ وہ ایک فقیر کو نیک انسان تھا، اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا جی اس میں 2 عیب ہے، 2 عیب ہے۔ انہوں نے کہا ایک عیب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ محل ہمیشہ نہیں رہنا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ تو نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ سب سے بڑا عیب انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہمیشہ صرف 2 چیزیں ہیں، صرف اور صرف 2 چیز، ایک میرا رب ہمیشہ رہے گا اور ایک جنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، دعا فرمائیں کہ میرے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، جوان نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کتنی عمر ہوتی ہے؟ یار یہ لوگ سوتے کیوں ہیں یہاں پہ؟ مجھے تو یہ اشکال نہیں ختم آتی، سوتے رہتے، اللہ کے بدلے سو کر نیند پوری کر کے آیا کرو یار۔ یا میں سونے والی باتیں کرتا ہوں، اچھا مذاق مجھے آتا نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ وہ جیسے کوئی کئی لوگ زو مانا باتیں کرتے ہیں نا اور مذاق لطیفے سناتے بیانوں میں، مجھے سنانے نہیں آتے یار۔ وہ اس لیے سویا نہ کرے یار، 25 منٹ بات کرنی ہوتی یہاں بھی سونے شروع کر دیتے۔ تو اچھا اس عورت نے کہا کہ میرے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، جوان نہیں ہوتے، دعا کریں جوان۔ انہوں نے کہا کتنی عمر ہوتی ہے؟ کہتے 100 سال۔ کتنی؟ اچھا اور 200 سال، 100 سال یا 200 سال کے ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام مسکرانے لگے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ایک امت ایسی بھی آئے گی، لوگ ایسے بھی آئیں گے اور اس کی زیادہ سے زیادہ عمریں 80-90 سال کی ہوگی یا 100 سال کی ہوگی۔ تو انہوں نے وہ عورت کہنے لگی اچھا اگر اتنی عمریں ہوں گی تو وہ مکان بنائیں گے؟ انہوں نے کہا مکان بھی بنائیں گے، شادیاں بھی کریں گے، موج مستیاں بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ تو وہ آگے سے نا ٹھنڈی یا بھری اس نے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ٹھنڈی سانس کس لیے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ مجھے توفیق دے دے اس امت میں پیدا ہونے کی تو میں 100 سال ایک سجدے میں ہی گزار دوں، ایک سجدے میں۔ کتنی ہماری زندگی کا دورانیہ ہے 24 گھنٹے میں سے، اور کتنا ہم دین کو ٹائم دیتے ہیں، کتنا ہم دین کے بارے میں کانشیس ہیں، کتنے فکر مند ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو 40 سال 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچارے اگر ان کی نماز سنی جائے تو علامان ملافیز، اپنی نماز نہیں درست کرواتے، کسی امام صاحب کے پاس جا کے، کسی عالم کے پاس جا کے، کسی اپنے قرات کو درست نہیں کرتے، اپنے قرآن کے لہجے کو ٹھیک نہیں کرتے۔ کیوں؟ اعمل للدنیا کا بقدر ما فیہا، کہ دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا یہاں پہ ہم نے رہنا ہے، فنا ہر چیز ختم ہو جانی ہے۔ اس لیے نمرود نے جب جنت بنائی نا، جنت تو وہ بڑی عالی، بڑی بہت بڑی جنت، سینکڑوں میل لمبی جنت بنا دی اس نے، اور اس میں باغ ارم بھی بنا دیا ہے، تفاصیل میں لکھا ہے بہت بڑا باغ بنایا۔ تو اس نے دعا کی کہ مجھے موت جب آئے نہ تو نہ دن ہو نہ رات،
نہ میں اوپر ہوں نہ نیچے ہوں، اور نہ میں اندر ہوں نہ باہر، یہ دعا کی۔ وہ ایسی گول مول سی دعا کی، دوسرے لفظوں میں کیا، نعوذ باللہ، دعا میں گڑا دیا، اور یہ کہا کہ نہ دن ہو نہ رات ہو نہ یوم نہ ہو، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لی ہے۔ اللہ نے کہا کوئی بات، میں رب ہوں، میں کر کے دکھاؤں گا تجھے۔ اور باغ ارم میں جب دروازے میں داخل ہونے لگا نا تو گھوڑے پہ آیا، وہ جب گھوڑے سے کے ذریعے سے داخل ہونے لگا تو اس کی جو چھت تھی، انٹرس جو تھی، وہ نیچے تھی، تو وہ داخل نہ ہو سکا۔ تو وہ گھوڑے سے نیچے اترنا اپنے آپ کو مایوب سمجھ رہا تھا کہ میں کیوں نیچے اتروں، تو اس نے ایک پاؤں اوپر ہی رکھا گھوڑے پہ اور ایک نیچے رکھ لیا۔ اب گھوڑے کے 2 پاؤں اندر ہیں اور دوسرے پچھلے 2 پاؤں ایک اندر ہے ایک باہر ہے، عجیب سی کیفیت بنی۔ سنتے رہنا ذرا کہ نہ میں اوپر ہوں نہ نیچے ہوں، نہ میں اندر ہوں نہ میں باہر۔ اللہ نے اس وقت موت بھیجا جب سورج جو ہے نا آدھا طلوع تھا آدھا غروب تھا، فوراً کہا اسرائیل کو چل اس کی روح قبض کر، اس کو بتا میں رب ہوں، جو زبان سے تم نکالو گے نا میں کر کے دکھاؤں گا۔ عندہ علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ پلاننگ بناتے ہم یہ کل کریں گے، ہم یہ کریں گے، یہ کریں، اچانک کیا ہوتا ہے وہ ساری پلاننگ ختم ہو جاتی ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ ساتھ والا پڑوسی فوت ہو گیا ہے، وہ سارے پروگرام ختم، چونکہ پڑوسی فوت ہو گیا، اب میں نے نہیں کرنا۔ اللہ ایک پیغام دیتا ہے تجھے کہ دیکھ تیرا پڑوسی فوت ہو گیا، تیری ساری پلاننگیں ختم ہوگی، ایک دن تو نے بھی مرنا ہے، لمبی پلاننگیں نہ کیا کرو۔ اعمل دنیا کا بقدر ما فیہا، اور پھر کہا کہ زاہد کی پہلی نشانی جو قبر کی بوسیدگی کو نہ بھولے، اور دوسری نشانی کیا کہ دنیا کو ضرورت کے لیے لے، اس کی تمام زیب و زینت کو چھوڑ دے، اور تیسری نشانی کیا کہ بقا والی زندگی کو فنا والی زندگی پر ترجیح دے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو جتنی بڑی زمین ہے نا اور آسمان، اس کا درمیان میں جتنا بڑا خلا ہے، یہ سارا خلا جتنے بھی ہیں یہ ذروں سے بھر دیا جائے اور فل ہو جائے چھت تک، اور پرندہ آئے اور اس میں سے صرف ایک ذرہ اٹھائے چلا جائے، پھر 1000 سال کے بعد پرندہ آئے، پھر ایک ذرہ اٹھائے چلا جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے، یوں چلتا رہے۔ رب کعبہ کی قسم کہتے ہیں یہ ذرے ختم ہو سکتے ہیں لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اس لیے جو ہے نا کبھی کوئی آدمی دین کے اندر لگ جائے نا، اپنی شکل و صورت کو دیندار بنا لے یا دین کو پسند کرنے لگ جائے، کہنا یہ جی ہن ویلا ہے جی، یہ کیا جی، یہ ویلا ہے، ان کوئی کام نہیں، ہاں جی بس نماز بھی پڑھتا ہے جی، تو بس یہی کام کرتا ہے، ایک اسی رکھیا کار مولوی، باقی بس یہ کام کر دے جی۔ کیا مطلب کہ دنیا کو ہم ترجیح دے رہے ہیں کس پہ، آخرت پہ، اور جو آخرت کی فکر کر رہا ہے اس کو ہم کیا کریں، ویلا ہے۔ اور اس لیے ایک مقام ایسا تھا نا کہ ادھر والے ادھر سے جزیرے کے ذریعے سے پہنچتے تھے کشتی میں، اور بچے بھی سکول جو ہے وہ کشتی کے ذریعے سے ہی جاتے تھے، وہ بچے بیٹھ گئے، سکول والے بچے تھوڑے سے شرارتی ہوتے جو، تو اس میں جب بیٹھے تو بچوں نے کہا ملا سے کہ بابا جی میتھ پڑھی ہے؟ تو ملا نے کہا نہیں بیٹا میں نے تو نہیں پڑھی۔ اچھا بابا جی پھر تو تسی زندگی خراب کر لی اپنی۔ اچھا بابا جی فزکس پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں میں نے تو نہیں پڑھی۔ اچھا پھر بابا جی پھر دنیا اپنی زندگی تباہ کر لیا۔
یوں مذاق کر رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں۔ اللہ کی شان کے موسم چینج ہوا، بھنور آ گیا، آندھی چلی، کشتی ہچکولے لینے لگی۔ تو بابے نے پوچھا بچوں تم میں سے کسی کو تیرنا آتا ہے؟ تو سب نے کہا کہ نہیں ہمیں تو نہیں آتا۔ کہ اچھا میں نے تو آدھی زندگی تباہ کی، تم نے ساری کر لی۔ جو بندہ دین کو پسند کرے، دین پر چلے، دین کو ہی فوقیت دے، خوشی ہو، غمی ہو، گھر ہو، کاروبار ہو، مسجد ہو، باہر ہو، اپنے آپ کو دین کو فوقیت دے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ زندگی تباہ کر لی۔ جیسے بچے ملا کو کہہ رہے تھے نا زندگی تباہ کر لی، تو ملا ان کو دراصل جو بندہ دنیا کو ترجیح دینے لگ جائے، ہر وقت اس چیز کی فکر رہے۔ ایک لیکن ہفتے کے بعد ہمارے پاس جمعے کا دن آتا ہے، اور جمعے کے دن بھی ہم اگر مسجد میں اس وقت آئیں کہ جس وقت مولوی صاحب کھڑے ہو کے خطبہ شروع کر رہے ہو، تو بتائیں کہ ہم سے بڑا غافل کون ہے دین کے حوالے سے؟ کون ہے اس سے بڑا غافل کون ہے؟ اس لیے مجھے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو 40-50 حضرات تشریف فرما رہے تھے نا، ان کو مجھے اچھی طرح چہرے یاد ہیں۔ بعض دفعہ ساتھی مجھے بازار میں ملتے ہیں کہ وہ سب میں تھوڑے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، میں کہ میں نے تو نہیں آپ کو دیکھا۔ میں جھوٹ سچ ہی بول رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آ پاتے۔ میں نے کہا آپ بیان کو نہیں جو بیان تو ٹائم نہیں ستے رہنے ہیں، بس مجھے تو تسی کھڑے ہوتے ہیں نا جی ادو سر پتہ لگتا ہے۔ تو دنیا کو کیا کر رہے ہیں ہم؟ ترجیح دے رہے ہیں آخرت پہ۔ اور ادھر آئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے تمام صحابہ میں سے زہد اگر کسی کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے تو وہ ابو ذر غفاری ہے، بالکل بے رغبتی۔ یہاں تک کہ صحابہ میں بسا اوقات اختلاف ہو جاتا تھا، کوئی چیز کو یہ پسند کریں یا نہ کریں، تو وہ ہلکی سی بھی دنیا کی امیزش پائی جاتی تھی نا تو ابو ذر غفاری ترک کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جب یہ آئے، اور اپنے علاقے کے بہت بڑے ڈاکو تھے، یہ بنو غفار جو قبیلہ تھا، اور چونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے یہ قبیلہ ہے بنو غفار، ان کے اولاد میں سے، اور اتنے بڑے یہ ڈاکو تھے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اکیلا شخص پورے قافلے کو لوٹ لیتا تھا۔ عربوں کا جو قافلہ جاتا تھا تجارتی، شام کے سفر سے جاتا، تو راستے میں یہ قبیلے نے پڑاؤ ڈالا ہوتا تھا، بس اوقات اور وہ پورا جتنا بنو اسلم بنو غفار، یہ دونوں قبیلے مشہور تھے ڈاکو، یعنی سمجھ لو کہ اس دور کے کچے کے ڈاکو، تو یہ مشہور تھے، اور یہ خود بہت بڑے ڈاکو تھے اور لمبا قد کوئی بھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ اچانک دماغ میں آیا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص آیا ہے کہ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، میں اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہوں، اور اپنے بھائی کو خفیہ طریقے سے بھیجا مکہ مکرمہ میں، کہا کہ جا کر معلوم کرو وہ شخص کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ تو ان کے بھائی انیس گئے، اور وہاں پہ جب دیکھا تو معلومات کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ ان باتوں کی دعوت دیتے ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، وہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے رب سے ملنا ہے نا، جس کو یقین ہے کہ میرے رب سے ملاقات ہونی ہے۔ اچھا یہ شوق، یہ عشق کاش کہ کسی کو لگ جائے نا، میں کہتا ہوں کہ یقین کریں کہ آنکھ جھپکنے کی بقدر بھی بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کاش کسی کو یہ عشق لگ جائے، یہ تڑپ لا جائے کہ لقاء ربی، میں نے رب سے ملنا ہے، میں نے اللہ سے ملنا ہے، میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ دیکھیں نا، کسی انتہائی دنیا کا کوئی بہت بڑا VVIP بندہ ہو تو بندہ بڑا اپنے آپ کو تیار کر کے، مینٹین کر کے،
اصول و ضوابط سیکھ کے بڑا طریقے سے اس سے ملنا کہ میں نے فلاں سے آج ملنا ہے۔ احکم الحاکمین، تمام کائنات کا رب، خالق، مالک سے جب ملاقات ہو، اس کے لیے ہم اعمال کے لحاظ سے کیا تیاری کر رہے ہیں کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو سکوں۔ تو ان کے دل میں کہ یہ اللہ کے نبی یہ دعوت دے رہے ہیں، بھائی واپس آ گئے۔ ابو ذر کو آ کر جب اطلاع دی تو حضرت ابو ذر، ان کا نام تھا جنید، اصل نام تھا، یہ ان کی کنیت تھی، آ کر اطلاع دی کہ ایسے ایسے وہ دعوت دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو معلومات ٹھیک نہیں آپ نے دی مجھے، میں خود جاؤں گا۔ اور خود تیاری کی، چلے گئے، پیدل گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کم و بیش جو لکھا ہے کہ 600 کلومیٹر کا سفر تھا وہ، اور وہ اتنی بڑی کوئی تیاری ہوتی نہیں تھی، ڈنڈا لیا، مشکیزہ لیا، ستو رکھے، کھجورے رکھی، بس شروع ہو، سادہ۔ کافی دنوں کے بعد جب مکہ مکرمہ پہنچے، اب چونکہ اجنبی شخص تھے، تھوڑے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا قریشی ہاشمیوں نے، یار یہ کوئی بندہ یہاں کا نہیں لگتا، بہروپ بندہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، تو اب کہتے کہ میں چھپ کے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ وہ شخص کدھر ہے، وہ عظیم شخصیت کدھر ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن، کھانے کو کسی نے نہ پوچھا۔ اچھا، اللہ کی شان کے یہ نا، انہوں نے زمزم پینا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے زمزم، یہ تو ڈاکٹر حضرات بھی آج کل بتاتے ہیں، اللہ نے زمزم کے اندر 2 کیفیتیں رکھی ہیں، یہ پیاس بھی بجھاتا ہے اور غذائی قوت کے لحاظ سے یہ بھرپور واٹر ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں اس کے اندر رکھی، جس نیت سے آپ پیو، کاش کہ وہ نیت خالص ہونی چاہیے کہ اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں اس نیت سے پی رہا ہوں، مجھے شدید بھوک ہے، یا اللہ اس پانی کی برکت سے میری بھوک ختم کر دے، تو ختم ہو جائے۔ اور ابھی اسلام نہیں لائے، کافر ہیں، ڈاکو ہیں، یہ نیت کر کے یہ پی رہے ہیں کہ یا اللہ کو تو مانتے تھے مشرک، کہ میں پانی پی رہا ہوں، بھوک لگی ہے، کسی نے کھانا نہیں کھلایا، تو یہ پانی کی برکت سے میری جو ہے بھوک ختم کر دے۔ 2 دن زمزم ہی پیتے رہے۔ عمرہ اور حج پہ جانے والوں کے لیے میں بڑا پیغام دیتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں، کوشش یہ کیا کریں کہ کم سے کم اس عقیدے کو مضبوط کر کے آیا کریں وہاں، یہ ایمان کو اتنا مضبوط کر کے آئے، کم سے کم یہ تو بنا کر آئے نا کہ میں نے 3 دن ایسا کیا کہ میں زمزم، اللہ سے یہ بات منوا کے آیا وہاں پہ کہ میں زمزم پیتا تھا، میری بھوک ختم ہو جاتی۔ ہم تو پانی زمزم وہاں سے لیتے ہیں تھوڑا سا، اور ساتھ ہی سامنے KFC کھا رہے ہوتے، اس لیے ہم روئیں خلوت میں بیٹھ کے الگ سے کہ یا اللہ میں نے عمرہ کیا ہے لیکن میں نے یہ دعا کی، یہ قبول نہیں ہوئی، اے اللہ میں نے یہ مانگا، یہ قبول نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ عمرہ حج پر جاتے ہوئے سینکڑوں ہم دعائیں کرتے ہیں، اور اس میں سے کوئی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہے قبولیت بھی، تو اس کے اوپر رونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے کہ میں عمرہ کر کے واپس آ گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے اس میں۔ تو 2 دن پانی پیتے رہے، اور پھر کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ بتایا کہ میں غفار قبیلے سے آیا ہوں، کھانے کے لیے گھر لے گئے۔ عربوں میں یہ رواج تھا، کسی کی مہمان نوازی جب کرتے تھے نا تو اس سے کوئی لمبی تفصیل نہیں پوچھتے تھے کہ تو کس لیے آیا، کیوں آیا، کتنے دن آیا، بغیر، کیونکہ مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی تھی۔ کھانا کھلا دیا، واپس آ گئے بیت اللہ میں، پھر بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ، پھر پوچھا حضرت علی نے 4تھے دن جا کر کہ آپ کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا میں اس کام کے لیے آیا۔ کہتے چلو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جب اجازت تو تھی نہیں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی، وہ تو حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہوئے نا، اس سے پہلے تو مشرکین لڑتے تھے، مارتے تھے، نعوذ باللہ مسلمانوں کو. تو ایک گھر میں آپ تشریف فرما تھے، وہاں پہ لے گئے اور داخل ہوتے ہی تعارف کروایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. اب پہلے تو آپ حیران ہو گئے، آپ نے کہا کہ تو ابو ذر، جیسے کہ بندہ شزدر نہیں رہ جاتا کہ یہ تو فلاں قبیلے کا بہت بڑا ڈاکو ہے، اس کی تو طوطی بولتی تھی، عرب ڈرتے تھے اس کا قافلہ تجارت لے جاتے ہوئے وہاں سے، یہ میرے سامنے آ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ نے کہا کہ کیا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام میں داخل ہوں. اور آپ نے کلمہ پڑھا دیا. اچھا، اس جب کلمہ پڑھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی دعوت یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو جا کر میں دعوت دیتا ہوں. اور صحابہ میں یہ مزاج تھا کہ دین کی بات کو آگے پھیلاتے تھے، آگے دعوت دیتے تھے، آگے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، دین کی طرف راغب کرتے تھے. اس لیے اگر کوئی بندہ آپ کو دین کی طرف راغب کر رہا ہو، دین پر لگانے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس کو اچھا سمجھا کریں، اس کو عیب مت نکالا کریں، اس کو خدا کے لیے کسی مسلک کی طرف مت منسوب کیا کریں کہ فلاں قبیلے کا، فلاں ٹولے کا، فلاں. آپ نے دین کی بات کرنی ہے، اللہ کی بات کرنی ہے، اللہ کے رسول کی بات کرنی ہے، اس طرف ملانا ہے. تو یہ گئے تو وہاں کے مشرکین مکہ نے پکڑ کے بہت زیادہ مارا، زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے چچا، انہوں نے چھوڑا. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بنو غفار کا بہت بڑا شخص ہے. انہوں نے کہا اچھا قربان جائیں، دین کی خاطر جب مار کھا رہے تھے نا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں، مجھے ہاتھ اٹھا رہے ہو، مجھے یہ کر رہے ہو. اس لیے بس اوقات کوئی آدمی دین کے لیے نکلتا ہے نا، جماعت میں لوگ جاتے ہیں اور اس میں حاضر سروس جنرل، کرنل، بہت بڑے ڈائریکٹر ہوتے ہیں، اور ان کو لوگ نعوذ باللہ غلط زبان استعمال کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں. خدا کی قسم انہوں نے آج تک کسی بندے نے اپنا تعارف نہیں کرواتا کہ میں فلاں ہوں. تم جانتے نہیں ہو، کبھی نہیں تعارف کرواتے، اس لیے کہ اب یہ دعوت کی لائن ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پھیلانے والی لائن ہے، اس میں اپنا تعارف نہیں کروانا. بس یہ ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. تو یہاں پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آگے کیا معاملہ ہوا، پھر انشاءاللہ آئندہ جو عرض کروں گا. اللہ عمل کی